السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج کی ویڈیو میں آپ سے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ نوجوان نسل کا خفیہ قاتل کون سی چیز ہے؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ سے زائد نوجوان منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، جن میں 78% مرد اور 22% خواتین شامل ہیں۔ تعلیمی درس گاہوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر رہنے والے بچے نشے کی لت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک حساس ادارے کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق بڑے اور مہنگے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی منشیات کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ انسانی تاریخ میں مختلف اقوام کے ہاں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ مختلف ادوار میں نشے کا استعمال ضرور رہا ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں جو لوگ دن رات سخت مشقت کا کام کرتے تھے، ان کی خوراک میں بعض ایسی اشیاء شامل رہی ہیں جن میں ہلکے پھلکے نشے کے اثرات ہوتے تھے۔ عربوں کے ہاں شراب اتنی عام تھی کہ گھروں میں مٹکے بھرے رہتے تھے۔ عربوں کے سماجی اور معاشرتی بگاڑ و فساد میں شراب نوشی کا بنیادی کردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو 3 الفاظ پر مشتمل تعلیم جاری فرمائی: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ان تعلیمات مبارکہ نے نبوی معاشرے پر جو اثرات مرتب کیے، اس کے نتیجے میں شراب کے بھرے مٹکے گلیوں میں پھینک دیے گئے۔ شراب گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہنے لگی اور یوں مسلمانوں کے ہاں منشیات ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئیں، اور ساری دنیا کے مختلف اقوام کے مقابلے میں منشیات کا سب سے کم استعمال مسلمانوں کے ہاں ہوتا رہا ہے، جس میں اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن اب ایک ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ صورتحال بہت خوفناک ہے۔ یہ چونکا دینے کے لیے کافی ہے جبکہ ہمارے دیہاتوں اور شہروں میں پڑھے لکھے نوجوان اس لت میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں، جامعات اور کالجوں کے طلباء و طالبات جدید طرز کے نشے، شیشہ، چرس اور شراب امارت کے اظہار کے طور پر اپنا رہے ہیں اور پھر اس کے عادی ہو کر بربادی کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پبلک سیکٹر کے تعلیمی اداروں کے ہاسٹلوں میں چرس کا نشہ ایک عام سی چیز ہے۔ اسی طرح جامعات اور کالج کے ملازمین اور ہاسٹلوں کے سٹاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی نشہ کرتے ہیں اور طلباء کو پیسے کمانے کی غرض سے فراہم کرتے ہیں۔ کچھ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے گارڈز بھی منشیات فروخت کرنے میں ملوث ہیں، بلکہ تعلیمی اداروں کے باہر کھڑے چند ٹیکسی اور رکشہ چلانے والے ڈرائیورز جو بچوں کو تعلیمی اداروں میں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود کرتے ہیں، وہ بھی یہ کام بڑی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز میں رہنے والے طالب علم اکثر سگریٹ کو تمباکو سے آدھی خالی کرنے کے بعد درمیان میں آئس پاؤڈر ڈال کر پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیکشن کے ذریعے بھی اس نشے کو طالب علم اپنے جسم کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی ہاسٹلز میں رہ کر اسی طرح کے نشے کا استعمال کرتی ہیں۔ ہاسٹلز میں رہنے والی لڑکیاں سگریٹ کے علاوہ نشہ آور چوئنگم کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں ایک خاص قسم کی چوئنگم تھائی لینڈ اور یورپ سے منگوائی جاتی ہے۔ یہ چوئنگم 500 سے لے کر 1200 روپے میں فروخت کی جاتی ہے، جبکہ اسے چبانے والے طلباء گھنٹوں اس کے نشے میں دھت رہتے عقل، ضمیر اور صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدام اٹھا کر اس پر عمل درآمد بھی کروائیں تاکہ ہم اپنے وطن عزیز کو منشیات سے پاک کر سکیں۔ اس ناسور کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے والدین، اساتذہ، حکومت، پولیس اور اینٹی نارکوٹکس فورسز کے علاوہ علماء کرام منبر و محراب سے منشیات کے استعمال پر وعید اور نقصانات سے آگاہ کریں۔ والدین، تعلیمی اداروں کے سربراہان اپنے بچوں کی گہری اور کڑی نظر رکھیں۔ منشیات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نشے کو کبھی مذاق میں بھی شروع نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی نشہ کرنے والے یا بیچنے والے شخص کے ساتھ دوستی کی جائے، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ کسی منشیات فروش یا نشہ کرنے والے شخص کے چکر میں آ کر نشے کے عادی بن گئے تو پھر آپ کو ساری زندگی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور بہت جلد آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کو گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی نہیں کرنے دیتے، بلکہ چاہیے کہ بچوں کو گھر کے کاموں اور چھوٹے موٹے معاملات میں شریک رکھیں۔ اس بہانے بچوں کی نفسیات، رویے اور چہرے کے اثرات سے اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ بچوں کو کسی بھی حالت میں تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں۔ کمپیوٹر اور فون کا بے جا استعمال بھی نشے کی طرح برباد کر رہا ہے۔ بچوں کو بچانا ہے تو تنہائی میں بھی ان پر ضرور نظر رکھیں۔ نوجوانوں کو اس عذاب سے صرف ماں باپ ہی بچا سکتے ہیں۔ جس والدین کے پاس اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے وقت نہیں، ان کے تباہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی رشتہ اتنے درد اور خلوص سے تربیت کرنے والا نہیں ملتا جتنے کہ والدین۔
جن والدین کی لاپرواہی سے ان کی اولاد بگڑ گئی، قیامت کے روز ان سے باز پرس ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حاکم ذمہ دار ہے اور رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں یعنی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ متفق علیہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔